اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بقرہ کو آج انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 204 آیت سے لے کر 286 آیت تک، جو کہ آخری ہے 286 تک انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ 204 سے 200 تک 10 تک کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ جب پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ کیا اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے، اور فرشتے بھی، اور ان کے معاملے کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے آیت 210 تک کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس میں ابتداءً جو آیت آئی ہے، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ منافق کے بارے میں یہ آیت ہے۔ منافقوں کے حالات یہ تھے کہ مفسر کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ آیت اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ظاہر یہ کیا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن باطنی طور پر اس کی صورتحال اس کے خلاف تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت ان منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی کسی نے ایک شخص کے نام کا حوالہ دیا اور
کہیں یہ بات پتہ چلی، حضرت ابن عباس سے بات پتہ چلی کہ پوری ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی، تو جنہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں گفتگو کی تھی اور ان پر عیب لگائے تھے، جو مقام رجیع میں شہید کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت اور حضرت خبیب اور ان کے ساتھیوں کی مدحت میں یہ آیت نازل فرمائی، یہ والی کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ اب یہ آیت جو ہے عام ہے، تمام منافقین اور تمام مومنین کے لیے ہے۔ بہت سارے مفسرین اس بات کو کہتے ہیں کہ منافق اور مومنین دونوں کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اب کیا ہے منافق کی نشانی؟ دوبارہ پڑھتے ہیں، لوگوں میں کوئی ایسا ہے آپ کو اس کے بعد دنیا کی زندگی میں بھلی لگتی ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پہ وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور اسے گناہ پہ ابھارتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ان کے کیا کیا کوالٹیز آئی ہیں کہ جب یہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور اس پہ قسم کھاتے ہیں اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں، لیکن جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ پھر دوسری کوالٹی آئی کہ وہ الد الخصام، یعنی سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ الدو کے معنی لغت میں ٹیڑھے کے ہوتے ہیں۔ منافق کا بھی جھگڑتے ہوئے یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، حق سے منہ موڑتا ہے، اس کا ساتھ نہیں دیتا، افتراء، پردازی اور گالی گلوچ سے کام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ سے مروی حدیث بیان کی کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ تو یہ 2 کوالٹیز آئیں ان کی ابھی تک کہ منہ پہ کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ ہوتا ہے اور سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آگے آئی کوالٹی کہ منافق کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی کو تباہ و برباد کرے، جو کہ فصلوں اور پھلوں کے بڑھنے کا مقام ہے، اور اسی طرح سے نسلوں کو بھی چاہتا ہے کہ ہلاک کرے، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کرو تو اس کا غرور اس کو گناہ پہ ابھارتا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ جب اس فاجر کو قول و فعل پہ نصیحت کی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے اس فعل سے رک جاؤ اور حق کی طرف لوٹ آؤ، تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، بلکہ اسے حمیت اور اس کا غضب جو اس کے اندر غصہ ہوتا ہے وہ اسے مزید گناہ کے اندر پھنسا دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن کی آیت نمبر 207 ایک آیت اس کے لیے آئی ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ یہ ایک آیت میں مومن کی کوالٹی بیان کر دی گئی ہے کہ مومن کیا کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور دوسرے مفسرین کی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ حضرت صہیب بن سنان رومی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے جب مکے میں اسلام قبول کر لیا، پھر ہجرت مدینہ کا ارادہ فرمایا، تو لوگوں نے ہجرت کرتے ہوئے اپنا مال ساتھ لے جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ اگر مال یہاں چھوڑ کر ہجرت کرنا چاہو تو کرو۔ آپ نے اسی طرح سے ہجرت کی کہ سارا مال مکے میں چھوڑ کر ہجرت کی، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا، حضرت صہیب کے بارے میں یہ کہا، ان کا کنیہ تھی ابو یحییٰ، ان کے بارے میں کہا اے ابو یحییٰ تمہاری یہ بیع نفع بخش ہے، اے ابو یحییٰ تمہاری یہ بیع نفع بخش ہے، اے ابو یحییٰ تمہاری یہ بیع نفع بخش ہے۔ بیع کیا ہوتی ہے؟ خرید و فروخت۔ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ہجرت کر لی تھی، اللہ اور رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سارا مال جو ہے وہ دے دیا تھا، تو یہ اس خرید و فروخت کو، اس بیع کو نفع بخش کہا۔ اور پھر اس آیت کریمہ کے معنی آگے چل کر عام ہیں، یعنی ان کے لیے کے اوپر وقت پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد عام ہے کہ جو بھی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد سب اس میں داخل ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 111 آیت میں اسی کی میننگ جو ہے مزید کلیئر ہوتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات، انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد والی آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس میں
مومنین سے کہا گیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں اور رسول کی تصدیق کرنے والے بندوں کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ کیا حکم دے رہے ہیں؟ کہ مکمل دین و شریعت اسلام کو اپنائیں، اسلام کے تمام احکام کے مطابق عمل کریں اور پوری کوشش کریں کہ تمام کے تمام منہیات جن سے اللہ نے منع کر دیا ہے نہیں جن کی کر دی ہے ان کو ترک کر دیں۔ یہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، بہت سارے مفسرین سے دوسروں سے یہی روایت ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ سے مراد اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے۔ اور کافہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک انسان کے لیے کہا ہے کہ کافتن ایک انسان پورا کا پورا داخل ہو جائے، یا کچھ نے کہا کہ کافتن سے مراد یہ ہے کہ سب لوگوں تم لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم لوگ 211 آیت سے لے کر 218 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو گیا۔ پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گئے تو اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور ان میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی تھیں۔ پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کے مانند مشکلیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے؟ ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے نبی، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے؟ کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ اور وہ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر انہیں ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ حالت کفر میں ہی مر جائے تو انہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے، اور وہ لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک ہم نے ابھی 218 کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس میں بڑی اہم آیات آئی ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 214 ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ شروع میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا، اور اس کے بعد آیت 214 سے اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ آ گیا کہ اہل ایمان کو اللہ کس طرح آزماتے ہیں کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ تمہیں ابھی ان لوگوں کی مانند مشکلیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے۔ اس میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ کیا ہے کہ پچھلے لوگوں کے اوپر بھی بأسا اور ضراء گزرے، اور اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ بأسا جو ہے فقر ہے، جب مال کی اور تمام چیزوں کی کمی ہوتی ہے، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ضراء سے مراد بیماری ہے جو جسمانی طور پر انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ اور آگے آیا وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا ڈالے گئے۔ یہ جو زلزلو ہے یہ دشمنوں کی طرف سے آنے والی صعوبتیں ہیں، اتنی شدید صعوبتیں جس میں ہلا دیے گئے،
اور بہت عظیم امتحانوں میں مبتلا کر دیے گئے۔ اس میں ہمیں حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب مکے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر بہت سخت مصائب آ گئے تھے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو ایک بار حضرت خباب بن الارت جو آتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے کہ تم سے پہلے، یہ حدیث شروع ہوئی، تم سے پہلے ایک آدمی کے لیے گڑھا کھودا جاتا، پھر اس کو اس گڑھے میں کھڑا کر کے اس کے سر پر رکھ کر 2 حصوں میں چیر دیا جاتا، لیکن یہ اذیت اسے اس کے دین سے نہ روکتی تھی۔ اسی طرح کسی کی ہڈیوں یا پٹھوں سے گوشت لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اتار دیا جاتا، لیکن یہ اذیت بھی اسے دین سے نہ روک سکتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک آئے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہ ہوگا، حتیٰ کہ اپنی بکریوں کے بارے میں اسے بھیڑیے کا بھی ڈر نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کہ سچے ایمان والے ہیں ان لوگوں سے الگ کر دیتے ہیں جو کہ ہلکے ایمان والے ہیں یا جو منافقین۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی پہلی سے 3 آیت بھی اسی آیت کی تشریح کرتی ہے، الف لام میم، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور البتہ تحقیق جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، چنانچہ اللہ ان کو ضرور ظاہر کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو آزمائشیں ہیں ان کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ چلا۔ اس کے بعد کی آیت آتی ہے کہ کتب علیکم القتال، کہ تم پر قتال جو ہے وہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا۔ تو یہ والی آیت جو ہے 216، یہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کو واجب کیا اس وقت مدینے میں آنے کے بعد کہ مسلمانوں کو اسلام کی سرحدوں سے دشمنوں کو روکنے کے لیے جہاد واجب کر دیا گیا تھا، اور جہاد ہر مسلم پر واجب تھا کہ وہ اس کو نکلنا ہے اور آنا ہے۔ اب اس صورت میں ان کے اوپر یہ بات ناگوار گزر رہی تھی۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص مر جائے اور وہ جہاد نہ کرے اور نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال آئے تو وہ نفاق کی حالت میں مرا۔ اللہ نے جو یہ فرمایا تمہیں ناگوار ہوگا، یعنی کہ وہ تمہیں بہت شدید اور پرمشقت کام معلوم ہوگا، اس میں سختی ہے، اس میں مشقت ہے، سفر کی بھی سختی ہے، دشمن کے مقابلے کی بھی مشقت ہے، پھر انسان کی جان کا ضیاع ہونا ہے، یعنی کہ یا قتل ہو جائے گا یا زخمی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے فرما دیا اس کی حکمت کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو۔ کیوں کہ قتال کے بعد انسان کو جو مومنین ہیں ان کو نصرت ملے گی، دشمن پہ فتح ملے گی، دشمن کے شہر اور مال غنیمت پر غلبہ حاصل ہوگا، تو یہ اس کے ساتھ خیر ہے جو تمہیں آگے جا کے ملے گی جسے تم شر سمجھ رہے ہو۔ اور دوسرے ٹکڑا آیا کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور یہ بھی ایک حکم ہے، یعنی کہ سو جہاد سے ہے، اور عام حالات میں عام چیزوں سے بھی یہی حکم ہے۔ عام حکم ہے کہ جس کا تمام امور سے تعلق ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو ایک چیز اپنے لیے بری لگ رہی ہو، اللہ کا حکم ہو، لیکن اس کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت خیر و نصرت اس کے اندر رکھی ہو۔ لہٰذا اللہ نے خود کہا کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ حکمت جو ہے اس میں وہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اور وہ تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اسی لیے جب اللہ کا حکم آ جائے تو ناگواری کے بجائے اللہ کے حکم پر لبیک کہو اور اس کے فرمان کے آگے سر جھکا دو، اور اس میں یقیناً تمہارے لیے بہتری بھی ہوگی اور بھلائی بھی ہوگی۔ 217 سے 218 والی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی تھی کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں، اس کا پورا ایک قصہ ہے۔ لوگوں نے آ کے پوچھا حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ اس میں جہن کرنا کیسا ہے۔ اچھا، حرمت کے یہ جو مہینے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی حرمت کے 4 جو مہینے تھے ان کے اندر قتال جو تھا وہ حرام تھا، اور حرمت کے یہ مہینے رجب اور اس کے بعد 3 لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو اس میں جو ہے وہ قتال وہ حرام تھا۔ اب یہ قصہ یہ ہوا کہ یہ والی جو 2 آیتیں ہیں سریہ نخلہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سریہ نخلہ میں کیا تھا کہ جو جنگ بدر سے پہلے ایک چھوٹی بدر تھی جسے بدر اولیٰ کہتے ہیں، اس سے واپسی پر، بدر اولیٰ سے واپسی پر، یہ آپ جب تاریخ میں پڑھیں گے تو آپ کو ان کی ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ بدر اولیٰ سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرایہ کیا ہوتے ہیں وہ مہم
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں شریک ہوا بلکہ انہوں نے صحابہ کو کسی حکم کے ساتھ بھیجا کہ آپ یہ کر کے آئیں، تو ان کو ٹاسک دیا جاتا تھا اور بھیج دیا جاتا تھا. تو یہ ایک سریہ جو کہ حضرت عبداللہ بن جحش جو تھے ان کو دیا گیا تھا، اور 8 صحابہ ان کے ساتھ بھیجے گئے تھے. حضرت عبداللہ سے بن جحش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ چلتے ایک مقام تک پہنچے 8 صحابہ کے ساتھ، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے لوگوں کو بتایا، اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں نخلہ تک جاؤں، پھر میں قریش پر نظر رکھوں اور ان کے حالات کو معلوم کروں، لیکن آپ نے مجھے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کو میں مجبور نہ کروں. جو شخص بھی شہادت کا طلبگار ہو میرے ساتھ چلے، اور جو ناپسند کرے وہ یہیں سے لوٹ جائے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں آگے جاؤں گا. یہ ساری بات ہو گئی، اور چنانچہ وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھی بھی ان کے ہمراہ روانہ ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں گیا. تو یہ 8 صحابہ اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ. درمیان میں 2 صحابہ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ ان کے اونٹ گم ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. تو یہ 6 افراد پہنچتے ہیں. اب جب وہ نخلا کے اوپر پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دشمن کی سرگرمی پہ نظر رکھو اور پھر واپس آ جاؤ، تو اس وقت یہ صورتحال ہوئی کہ ان کے پاس سے بالکل قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرا. ان کے پاس کشمش اور کھانے پینے کا بہت سارا سامان تھا. اب کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے اس بارے میں مشورہ کرنا شروع کیا. یہ جس دن یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ ماہ رجب کا بالکل آخری دن تھا، اور چاند طلوع ہونے کے بعد شعبان آ جانا تھا. صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہم آج رات اس قافلے کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں تو یہ لوگ حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور جب حرم میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں داخل ہونے سے حرم میں لڑائی جھگڑا کیا نہیں جا سکتا، اور اگر ان سے اس وقت لڑائی کی تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت لازم اس کی ہے. اب صورتحال یہ تھی کہ ان کی طرف سے ہاتھ روک لینا چاہیے تھا، لیکن صحابہ کرام کو تردد ہوا. حملہ نہیں بھی کرنا چاہ رہے تھے اور پھر حملہ کرنا بھی چاہ رہے تھے کہ یہ تمام کے تمام جو مال غنیمت ہے انہیں مل جائے، اور پھر آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حملہ کر دیں. انہوں نے حملہ کیا، مال کو چھین لیا، اور وہاں پر ایک شخص کا انہوں نے قتل بھی کیا، اور اس کے بعد ایک شخص نکلنے میں کامیاب ہو گیا. 2 یا 3 لوگ ہی تھے اس قافلے کے ساتھ، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش ان کے ساتھی بھی قیدی کو لے کر اور 2 قیدیوں کو لے کر اور پوری کی پوری جو سامان تھا اس کو لے کر مدینے میں حاضر ہو گئے. جب یہ حاضر ہوئے تو اب سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو وہ سب بہت پریشان ہو گئے، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے. پھر دوسرے مسلمانوں نے بھی انہیں برا بھلا کہا. دوسری طرف قریش میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے حرمت والے مہینے کو حلال کر لیا، اس میں خون بہایا ہے، اس میں مال چھینا ہے، لوگوں کو قیدی بنایا ہے. یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو لینے سے بھی انکار کر دیا. پھر یہ والی آیات نازل ہوتی ہیں جس میں یہ آ رہا ہے آئی یہ بات کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ عزت والے مہینے میں لڑنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجیے کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے، والفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کر. اس میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ تو مسلمانوں کو اس قدر فتنہ انگیزی میں مبتلا کر چکے ہیں کہ بعض ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹائے جانے کے لیے ان سے چاہتے ہیں کہ مسلمان کفر کی طرف لوٹ جائیں. تو یہ سب حرکتیں یہ کر چکے ہیں، اور اب جس بات کے اوپر شور مچا رہے ہیں وہ یہ کہ حرمت کے مہینے میں قتل کیا گیا. بہرکیف اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 قیدیوں کے بدلے میں رہا کیا، اور ان کا مال جو ہے وہ نہیں لیا. ان 2 قیدیوں میں سے ایک قیدی جو تھا وہ بعد میں مشرف اسلام ہوا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ کافر رہا تھا. یہ سریہ نخلہ کے پس منظر میں عنایات. اب انشاءاللہ ہم آیت 219 سے 221 تک کی تلاوت کریں گے. اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے،
اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دنیا اور آخرت کی بابت اور لوگ آپ سے یتیموں کی بابت پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے اور خوب حکمت والا۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لیں۔ البتہ ایک ایمان والی لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے، اور تم مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ یہ مشرک تو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ 221 تک تھی۔ اچھا، اس میں جو حرمت خمر ہے تو ہمیں اس بات کا علم ہے کہ خمر جو ہے شراب، اس کی حرمت کا حکم تدریجاً نازل ہوا تھا۔ ہم یہیں پر اس کی تدریج کو ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ امام احمد نے ابو میسرہ سے اور انہوں نے حضرت عمر سے روایت کیا ہے کہ جن دنوں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا، حضرت عمر نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دے۔ سورہ بقرہ کی پہلے یہ آیت نازل ہوئی، ابھی جو ہم نے پڑھی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں نقصان بڑے ہیں۔ حضرت عمر کو بلا کر ان کے سامنے آیت پڑھی گئی۔ حضرت عمر نے یہ کہا کہ اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دے۔ پھر اس کے بعد یعنی کچھ عرصے کے بعد سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ آیت نمبر 43 ہے کہ مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو صلاح کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت کے نزول کے بعد جب نمازیں کھڑی ہونے لگتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ کوئی نشے والا صلاح کے پاس نہ آئے گا۔ حضرت عمر نے جب ان آیات کو سن لیا اور انہوں نے اس کے بعد پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دے، اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تھی جو 91 آیت ہے، کہ جس میں یہ آتا ہے شراب کی حرمت کے بعد آتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور اس کے میننگ یہ ہے کہ پھر کیا تم ان برے کاموں سے باز آتے ہو، یہ اللہ نے پوچھا ہے۔ تو حضرت عمر اس کے جواب میں کہتے ہیں انتہینا، ہم باز آ گئے، اور وہ اس بات پر خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے شافی حکم اس کے بارے میں نازل کر دیا۔ تو یہ دو مراحل میں نازل ہوا، پہلے بقرہ کی آیت نازل ہوئی، پھر نساء کی آیت نازل ہوئی، پھر مائدہ کی آیت نازل ہوئی۔ اگلا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اور یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل العفو، کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے اہل و عیال کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اچھا، اس بارے میں حدیث رسول ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے پاس 1 دینار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے اپنے اوپر خرچ کر لو۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے، فرمائے اسے اپنے اہل پر خرچ کر لو۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اسے اپنی اولاد پہ خرچ کر لو۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس ایک اور بھی ہے، فرمایا اس کے بارے میں تم ہی زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی بیان کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد امام مسلم نے حضرت جابر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اپنے آپ سے آغاز کرو اور اپنے اوپر خرچ کرو، اگر بچے تو اسے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، اگر اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے بعد بچے تو اسے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اور اگر رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے بھی بچ رہے تو اسے ادھر ادھر خرچ کر دو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تم ضرورت سے زیادہ کو خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے روک رکھو تو یہ تمہارے لیے بدتر ہے، اور بقدر ضرورت رکھنے پہ تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے کتنا کلیئر ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلا، مال کے خرچ کرنے کے بارے میں، کیونکہ کیٹیگری بنا دی گئی ہے نا، اور اس کو جب الٹ دیں گے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں نقصان دہی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب ایک شخص اپنے اوپر بخیل ہو جائے گا اور آگے دینے لگ جائے گا تو وہ بخیل ہونا اس کے لیے کہیں نہ کہیں ضرور نقصان دہ ہو جائے گا۔ تو اتنی نیچرل اور فطری تقسیم ہمارے دین کے اندر رکھ دی گئی۔ عفو کو جو تمہارے پاس بچ جائے، ان تمام ضرورتوں کے پاس بچ جائے، اس کو پھر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس کے بعد والی جو آیت آ رہی ہے جس میں یہ آیا ہے
کہ 221 کہ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یہ جو ڈیٹیل لمبی آیت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے یہ حرام قرار دیا کہ وہ بت پرست مشرک عورتوں سے نکاح کریں. اگرچہ اس آیت کریمہ میں حکم عام ہے اور یہ ہر مشرک عورت کے لیے ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، خواہ وہ کتابی ہو، اہل کتاب میں سے ہو یا بت پرست ہو. لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حسب ذیل آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ مائدہ میں آتی ہے، آیت نمبر 5، جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اور اس کا ترجمہ ہے، اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کہ کھلی بدکاری کرنی. یہ والی جو آیت آئی ہے مائدہ کی 5 آیت، تو اس کے اندر جو اہل کتاب عورتیں ہیں ان سے نکاح کا استثناء آ گیا کہ ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور اب ہم ترجمہ پڑھیں گے 222 سے 227 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حیض کے بارے میں سوال کرتے، اے نبی لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ تو گندگی ہے، تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، بس تم جس طرح جاؤ اپنی کھیتی میں آؤ، اور تم اپنی ذات کے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک ایک دن تمہیں اس سے ملنا ہے. اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے. اور تم اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں اپناؤ گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حوصلے والا ہے. جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ 4 ماہ انتظار کریں، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. اور اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یہ 227 تک ہم نے ابھی پڑھا ہے. یہاں پر پہلے آیا کہ حیض کے بارے میں سوال، تو حالت حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی کا جو حکم آیا، ٹھیک ہے، 222 اور 223 آیت اس کو دیکھ لیجیے. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ جب عورت کے ایام حیض شروع ہو جاتے تھے تو یہودی نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ گھروں میں رہتے سہتے تھے. حضرت صحابہ کرام نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر مدینہ تشریف لائے تھے تو انصار جو تھے وہ یہودیوں کے قریب قریب میں رہتے تھے، تو یہ اس بات کا انہیں علم تھا کہ ایسا ہوتا ہے. تو اب ہمارے دین میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. پھر قرآن کی یہ والی آیت نازل ہوئی، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ تو نجاست ہے، چنانچہ تم ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان سے مقاربت نہ کرو. اچھا، تو پھر اس کے بعد یہ مزید اس کی ایکسپلینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ ایام حیض میں تم عورتوں سے مقاربت کے سوا اور سب کچھ کر سکتے ہو. اور مقاربت کا مطلب سیکشول انٹرکورس ہے. اور پھر اس کے معنی یہ بتائے گئے، مفسرین کہتے ہیں کہ ایام حیض میں عورتوں کی شرمگاہوں سے دور رہو، یعنی پرائیویٹ پارٹس. اسی لیے بہت سے اکثر علماء کا یہ یعنی اس کے اوپر اجماع ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ حائضہ عورت سے دیگر امور جائز ہیں. اور پھر حضرت عائشہ سے ایک دفعہ آ کر کسی نے سوال کیا تھا، شرم بھی آ رہی تھی لیکن پھر سوال بھی کیا. حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں کہ حالت حیض میں مرد کے لیے اپنی بیوی، یہ سوال تھا کہ حالت حیض میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے کیا کچھ جائز ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ مقام خاص کے سوا اور سب کچھ جائز ہے. تو اب یہ آخری بات آئی کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حائضہ یعنی جسے کہ پیریڈز آ رہے ہوں اس عورت کے ساتھ لیٹنا اور اس کے ساتھ مل کر کھانا پینا اور دیگر تمام چیزیں جائز ہیں سوائے اس عمل کے جو کہ میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے. حضرت عائشہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو دیتی تھی حالانکہ میں اپنے خاص ایام میں ہوتی تھی. اسی طرح آپ میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن مجید کی تلاوت بھی فرما لیا کرتے تھے اور میں اپنے خاص ایام میں ہوتی تھی. پھر جو یہ کہا گیا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جو قرآن میں یہ لفظ ہے تطہرنا، اس سے انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ اور یہ رہنمائی فرمائی کہ عورتوں سے جو یہ مقاربت ہے یہ اس وقت کی جائے
جب حیض ختم ہونے کے بعد وہ غسل کر لیں، اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حیض ختم ہونے کے بعد اس وقت تک عورت حلال نہیں ہے جب تک کہ پانی سے غسل کر کے پاک نہ ہو جائے، یا اگر پانی کے استعمال میں کوئی شرعی عذر ہو تو بھی شریعت کے مقرر کردہ شرائط کے مطابق تیمم وہ کر لے۔ یہ ہم نے یہاں پہ مکمل کیا۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے ایلا کا حکم، کیونکہ یہ بڑے بڑے احکامات ہیں جو ان آیتوں کے اندر آ رہے ہیں۔ ایلا کا حکم کیا ہے، اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایلا الف یا لام الف حمزہ، اس کے معنی قسم کھانے کے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ قسم کھا لیتا تھا کہ وہ ایک مدت تک اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت نہیں کرے گا، تو یہ مدت اگر 4 ماہ سے کم کی ہوگی یا 4 ماہ سے زیادہ کی ہوگی۔ ہمارے دین میں یہ 2 کیٹیگریز ہیں۔ اگر کسی نے 4 ماہ سے کم کی مدت کے لیے کوئی قسم کھا لی ہو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ عمل نہیں کرے گا، تو وہ 4 ماہ کی مدت کو پورا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر اس مدت کی پوری ہونے سے پہلے وہ اس کے سے رجوع کر لے، اس کے پاس دوبارہ آنے کا ارادہ کر لے، تو پھر اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اگر 4 ماہ کی مدت پوری کر لی تو اس مدت کے پوری کرنے کے بعد وہ اس کے پاس جا سکتا ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دوران میں عورت بھی صبر سے کام لے۔ اس دوران میں 4 ماہ کے دوران وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے شوہر اس کے پاس آئے۔ اچھا، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ازواج مطہرات کے پاس نہ آنے کی قسم کھائی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29ویں دن تشریف لائے تھے، اور پھر یہ فرمایا تھا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو مہینے کی قسم کھائی تھی، مہینہ کیونکہ 4 ماہ سے کم کی مدت ہے، اس لیے مہینہ مکمل ہونے کے بعد وہ ان کے پاس چلی گئے۔ اب اگر کسی نے ایلا کیا ہو جو کہ 4 ماہ کی مدت سے زیادہ کا ہو، تو پھر 4 ماہ گزرنے کے بعد بیوی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس بات کا مطالبہ کرے، اللہ نے اسے حق دیا ہے، اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرے کہ یا تو وہ اس سے ہم بستری کرے یعنی تعلق قائم کرے، یا پھر اسے طلاق دے دے۔ حاکم وقت بھی اسے اس بات پر مجبور کرے شوہر کو، تاکہ عورت کو نقصان نہ ہو۔ آگے جو آیا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یعنی اگر وہ طلاق کا ارادہ ہی کر لیں، یعنی 4 ماہ گزر جانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ یا تو طلاق اور یا پھر رجوع کا فیصلہ قسم کھانے کے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ قسم کھا لیتا تھا کہ وہ ایک مدت تک اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت نہیں کرے گا، تو یہ مدت اگر 4 ماہ سے کم کی ہوگی یا 4 ماہ سے زیادہ کی ہوگی۔ ہمارے دین میں یہ 2 کیٹیگریز ہیں۔ اگر کسی نے 4 ماہ سے کم کی مدت کے لیے کوئی قسم کھا لی ہو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ عمل نہیں کرے گا، تو وہ 4 ماہ کی مدت کو پورا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر اس مدت کی پوری ہونے سے پہلے وہ اس کے سے رجوع کر لے، اس کے پاس دوبارہ آنے کا ارادہ کر لے، تو پھر اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اگر 4 ماہ کی مدت پوری کر لی تو اس مدت کے پوری کرنے کے بعد وہ اس کے پاس جا سکتا ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دوران میں عورت بھی صبر سے کام لے۔ اس دوران میں 4 ماہ کے دوران وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے شوہر اس کے پاس آئے۔ اچھا، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ازواج مطہرات کے پاس نہ آنے کی قسم کھائی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29ویں دن تشریف لائے تھے، اور پھر یہ فرمایا تھا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو مہینے کی قسم کھائی تھی، مہینہ کیونکہ 4 ماہ سے کم کی مدت ہے، اس لیے مہینہ مکمل ہونے کے بعد وہ ان کے پاس چلی گئے۔ اب اگر کسی نے ایلا کیا ہو جو کہ 4 ماہ کی مدت سے زیادہ کا ہو، تو پھر 4 ماہ گزرنے کے بعد بیوی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس بات کا مطالبہ کرے، اللہ نے اسے حق دیا ہے، اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرے کہ یا تو وہ اس سے ہم بستری کرے یعنی تعلق قائم کرے، یا پھر اسے طلاق دے دے۔ حاکم وقت بھی اسے اس بات پر مجبور کرے شوہر کو،
تاکہ عورت کو نقصان نہ ہو۔ آگے جو آیا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یعنی اگر وہ طلاق کا ارادہ ہی کر لیں، یعنی 4 ماہ گزر جانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ یا تو طلاق اور یا پھر رجوع کا فیصلہ کرنا مرد کو ہوگا۔ اب 227 سے لے کر اگلی آیات کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور مطلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں، اور ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اس مدت میں لوٹا لیں۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہیں، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو عورت کو دستور کے مطابق روک لیا جائے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم انہیں جو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، الا یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیے میں وہ مال دے کر خلا حاصل کر لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ خاوند اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں سابقہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں خیال کرتے ہیں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو پہلی بار یا دوسری بار طلاق دو، پھر ان کی عدت پوری ہونے کو ہو تو انہیں دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا ہے اسے یاد کرو، اور اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جس نے تم پہ نازل کی، وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے۔ تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں 231 آیت کے اوپر دوسرا پارہ جو سیقول ہے اس کا ثلاثہ ہو گیا۔ ان آیات میں آئلی زندگی کے متعلق بڑے بڑے احکامات آئے ہیں۔ سب سے پہلے مطلقہ عورت کی عدت کا بیان آیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مطلقہ عورتوں کو حکم دیا ہے جن کے ساتھ شوہر اور بیوی والا تعلق قائم ہو چکا ہو اور انہیں حیض آتا ہو کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی جب ان کے شوہر انہیں طلاق دے دیں تو طلاق کے بعد 3 حیض تک انتظار کریں، اور اس کے بعد وہ آزاد ہیں، جہاں چاہیں وہ شادی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو الطلاق مرتان، یہ والی آیت ہے، آیت نمبر 229، اس کے جو طلاق کے احکامات ہیں وہ بہت مختصر ترین آپ کے سامنے رکھوں گی، اور یہ تفہیم القرآن کی اس آیت کے ذیل میں جو حاشیہ ہے وہاں سے میں پڑھوں گی۔ اس مختصر سی آیت میں ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی کی جو عرب جاہلیت میں رائج تھی اصلاح کی گئی ہے۔ عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حد و حساب طلاق دینے کا مجاز تھا۔ جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا اس کو بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا، تاکہ نہ تو وہ اس کے ساتھ بچ سکے اور نہ آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بیان فرما دیا اسلام کے آ جانے کے بعد کہ طلاق کا صحیح طریقہ قرآن و حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ طلاق پہلی 2 طلاق رجعی ہے، اور تیسری طلاق جو ہے طلاق بائن ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ عورت کو حالت طہر میں 1 مرتبہ طلاق دی جائے۔ اگر جھگڑا ایسے زمانے میں ہو جبکہ عورت ایام ماہواری میں ہو تو اسی وقت طلاق دے بیٹھنا درست نہیں ہے، بلکہ ایام سے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر 1 طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسرے طہر میں دوبارہ 1 طلاق اور دے دے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ پہلی ہی طلاق پر اکتفا کرے۔ اس صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے، اور اگر عدت گزر بھی جائے تو دونوں کے لیے یہ موقع باقی رہتا ہے کہ پھر باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ لیکن تیسرے طہر میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر نکاح ہو سکے۔ رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں جیسا کہ آج کل جہلاء کا عام طریقہ ہے، تو یہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے، اور حضرت عمر نے سے یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص بیک وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا اب اس کو درے لگاتے تھے۔ تاہم گناہ ہونے کے باوجود ائمہ 4 کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ پہلی اور دوسری بار کی طلاق کے بعد جب عدت گزر جائے اور اس میں شوہر رجوع نہ کرے
اور طلاق واقع ہو گئی تو اب وہ عورت آزاد ہے کہ وہ کسی شخص کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اپنے اس پہلے شوہر کے ساتھ بھی اگر باہم رضامند دونوں ہوں تو نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آگے کی آیت یہ بات بتا رہی ہے کہ مطلقہ کے لیے جو رشتے آئیں گے اس میں گھر والوں کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے اگر پہلے والا شوہر اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو اور یہ عورت بھی خود راضی ہو۔ اور اس کے بعد طلاق کی صورت میں مہر واپس لینے کی ممانعت آئی ہے کہ مہر اور دوسرے تحائف جو کچھ بھی بیوی کو دے چکا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے طلاق کی صورت میں۔ اس کے بعد خلا کے احکامات آئے کہ خلا فیم القرآن کی حاشیہ 252 میں لکھا ہے کہ شریعت اصطلاح میں سے خلا کہتے ہیں، یعنی ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کرنا۔ خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی نہیں ہے بلکہ بائنہ ہے، چونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو گویا خریدا ہے، اس لیے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے۔ البتہ اگر یہی مرد اور عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ پھر اس کے بعد عدت مدت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک خلا کی عدت وہی ہے جو طلاق کی ہے، لیکن ایک حدیث ایسے بھی ملتی ہے، ایک روایت ایسی ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک ہی حیض قرار دی تھی، لہٰذا اس میں علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد حلالہ کا جو ہے طریقہ کار، اس کے بارے میں حاشیہ نمبر 253 میں کلیئرلی لکھا ہے کہ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی مطلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر کسی سے سازش کے طور پر اس کا نکاح کرائے اور پہلے سے یہ طے کر لے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو یہ سراسر ایک ناجائز فعل ہے، ایسا نکاح نہ ہوگا بلکہ ایک بدکاری ہوگی، استغفر اللہ العظیم، اور ایسی عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے جو حلال ہے اس کی شرط یہی ہے کہ عورت کسی بھی مرد سے شادی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس عورت کی نیچرلی طلاق ہو گئی، یا یہ کہ اگر وہ شخص وفات پا گیا اور عورت نے عدت گزار لی اور پھر اس کا جو پہلا شوہر ہے اور یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو اس صورت میں ان کا ہو سکتا ہے۔ ان معاملات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ یہ کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پہ نازل کی اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ یعنی یہ جو معاملات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت ہے؟ اسلام جو نعمت ہے جس کی وجہ سے یہ نکاح تمہارا قائم ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد کتاب اور حکمت جو اللہ نے تمہیں دی انہیں بھول کر اپنی زندگیوں کے فیصلے نہ کرو۔ اور حاشیہ نمبر 255 میں بڑی پیاری بات لکھی ہے تفہیم القرآن میں، یعنی اس حقیقت کو فراموش نہ کر دو کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دنیا کی رہنمائی کے عظیم منصب پہ معمور کیا ہے، تمہیں امت وسط بنایا ہے، تمہیں نیکی اور راستی کا گواہ بنایا ہے۔ تمہارے یہ کام نہیں ہے کہ ہیلہ بازیوں سے آیت الہی کا کھیل بناؤ اور قانون کے الفاظ سے روح قانون کے خلاف ناجائز فائدے اٹھاؤ اور دنیا کو راہ راست دکھانے کے بجائے خود اپنے گھروں میں ظالم بدراہ بن کر رہو۔ کتنی اہم بات یہاں پہ لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد کی آیات انشاءاللہ ہم تلاوت کرتے ہیں جو کہ ہیں، اور اب انشاءاللہ آیت کا مجموعہ 232 سے لے کر 237 تک۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خامندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں باپ کے ذمے ہے کہ ان کی ماؤں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے، کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے، اور اگر باپ مر جائے تو اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم اس معاوضے کی ادائیگی کر دو جو تم نے دستور کے مطابق دینا طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر کڑی نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔
اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں، انہیں اختیار ہے، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو، اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو، مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو، اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پس تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بردبار ہے۔ تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہو، اور انہیں کچھ مال و متاع دے دو، وسعت والے آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، معروف طریقے سے، یہ نیکی کرنے والوں پہ لازم ہے۔ اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا جو تم نے مقرر کیا ہو۔ ہاں، وہ عورتیں چاہیں تو مہر معاف کر سکتی ہیں، یا وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، اور تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر وہ صورت کا حکم، اس صورت کے بارے میں حکم ہے جب کہ زوجین میں علیحدگی ہو چکی ہو اور اس صورت میں جب کہ عورت کی گود میں رضاعت والا بچہ ہو، یعنی دودھ پیتا ہوا بچہ موجود ہو۔ اصطلاح شریعت میں رضاعت کیا ہے؟ یعنی نرسنگ، جس بچے نے ماں کا دودھ پیا ہے یا کسی عورت کا دودھ پیا ہے، تو رضاعت کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہی رضاعت معتبر ہے جو محل رضاعت یعنی پستان سے ہو اور 2 سال سے پہلے ہو۔ یعنی ایک بات یہ ہے کہ بچے کی عمر 2 سال سے قبل جو اس نے پیا ہے دودھ، اور دوسری بات کہ عورت کی اس نے اس جگہ سے پیا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے، تو پھر وہ بچہ اس کے اس کی رضاعی ماں وہ بن جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ والی صورت ہے جب کہ ایک عورت اپنے بچے کو جو کہ اس کے گود میں ہے اور طلاق ہو گئی، اللہ نے حکم یہ دیا کہ دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا، یعنی بچے کے باپ کے ذمے یہ ہے کہ وہ نان نفقہ اور کپڑا دے۔ اب دستور سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ ان کے شہر میں ان جیسی عورتوں کے کھانے اور کپڑے کا جو معمول ہو اس کے مطابق اسراف اور بخل کے بغیر انہیں بھی دیا جائے، اور ہر شخص مالی خوشحالی یا درمیانے درجے کی مالی حالت یا تنگی و توشی کے اعتبار سے جیسی بھی اس کی حالت ہو اس کے مطابق وہ حسب دستور دے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اور جو آگے آیا کہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، اس کے معنی یہ ہے کہ ماں بھی باپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ظلم نہ کرے اور باپ بھی ظلم نہ کرے۔ ماں کا ظلم کرنا کیا ہے کہ بچے کو اپنے سے دور کر دے تاکہ اس کی تربیت کی ذمہ داری کی وجہ سے اس کے باپ کو نقصان پہنچے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ باپ کو یہ کرنا چاہیے کہ بچے کو ماں سے دور کر دے تاکہ ماں کو تکلیف پہنچے۔ تو دونوں صورتیں منع کر دی گئیں۔ پھر آگے یہ آئے کہ اگر دونوں آپس کی رضامندی سے اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہیں تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی بچے کے والدین اس بات میں متفق ہوں کہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوا لیں گے۔ اچھا، اس میں بھی یہ والی بات معلوم ہوئی کہ والدین میں سے صرف ایک کی رائے کافی نہیں ہے، نہ ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرے کے مشورے کے بغیر از خود زبردستی کوئی فیصلہ کر لے، بلکہ دونوں مل کر اگر اس بات کا فیصلہ کریں، اور پھر جس عورت سے دودھ پلوایا جائے گا اس کو نفقہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہوگی، باپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی مدت عدت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو جن کے شوہر فوت ہو جائیں یہ حکم دیا کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن تک عدت گزاریں۔ یہ حکم سب عورتوں کے لیے، خواہ ان کے شوہروں کا ان سے ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس مسئلے پر تمام علماء و فقہا کا اجماع ہے۔ اور اس سے استثناء کس کو ہے، یعنی ایکسیپشن کس کے لیے ہے؟ جو حاملہ ہو یعنی پریگننٹ ہو، کیونکہ اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ شوہر کی وفات کے ایک ہی لمحے بعد بچے کو جنم دے۔ تو جب اس نے بچے کو جنم دیا، ڈیلیوری ہو گئی، تو اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی۔ عدت مدت میں عورت کے لیے کیا واجب ہے؟ عورت کے لیے عدت مدت میں اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے عدت کی اس مدت میں سوگ منانا واجب ہے،
کیونکہ صحیحین میں کئی سندوں سے ام المومنین ام حبیبہ اور زینب بنت جحش سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی ایسی عورت کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہو یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے، ہاں البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرما ڈال دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو 2 بار یا 3 بار فرمایا کہ نہیں، پھر فرمایا کہ یہ مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اس سوگ کے ایام میں کیا کرنا ہے کہ عورت کو زینت، خوشبو کے استعمال اور ایسے زیورات اور کپڑوں کے استعمال کو ترک کرنا ہے جن کو شوہر کے لیے پہنا جاتا ہو۔ عدت وفات میں یہ سوگ واجب ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے اور اس سلسلے میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے۔ نیز ان تمام بیویوں کے لیے جن کے شوہر فوت ہو جائیں یہ سوگ منانا واجب ہے، چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہوں یا انہیں حیض ابھی نہیں آتا ہو، یا وہ حیض سے اتنی بڑی ہوں کہ حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، یا وہ آزاد ہوں، یا وہ لونڈی ہوں، ان سب پر یہ عدت گزارنا واجب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 236 اور 237 میں 2 صورتیں آ رہی ہیں۔ 236 میں ایک نکاح ہوا اور نکاح میں مہر مقرر نہیں ہوا، اس کے بعد دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی، یعنی مقاربت نہیں ہوئی، انٹرکورس نہیں ہوا، مرد نے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اس کو اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو کچھ دینا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو نکاح ہوا تھا اس کی وجہ سے عورت کی دل چکنی اور جذباتی نقصان ہوا ہے۔ لیکن دوسری 237 میں صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر ہو گیا لیکن دخول نہیں ہوا، تعلق قائم نہیں ہوا، تو مقرر کیے گئے مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر وہ عورت پورا مہر معاف کر دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مرد اسے مکمل مہر ادا کر دینا چاہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس فیاضی کے ذکر کے بعد آیت کا ٹکڑا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ 237 آیت ہے کہ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی جو ہے 261 حاشیہ تفہیم القرآن میں بڑی پیاری بات اس کے ذیل میں لکھی ہے کہ یعنی انسانی تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کے لیے لوگوں کا باہم فیاضانہ برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہر ایک شخص ٹھیک ٹھیک اپنے قانونی حق پہ ہی اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی، یعنی اپنے حق سے بڑھ کر دے دینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ آئیے اب 238 سے اور 242 تک کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اور تم سب نمازوں اور خاص طور پر الصلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے رہو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ہی نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو وہ دستور کے مطابق اپنی ذات کے معاملے میں کریں، اور اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے اور خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کا حکم ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں سے صلاۃ الوسطیٰ کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ اس کی بارے میں احادیث پڑھتے ہیں کہ امام احمد نے حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا تھا، انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ یعنی نماز عصر سے مشغول کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے مابین اس صلاۃ کو ادا کیا، یعنی احزاب والے دن عصر قضا ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ ایک حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی صلاۃ عصر فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و مال تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد والی جو آیت 240 ہے جس کے اندر ہم نے 2 حکم پڑھے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا ہے، اور پھر آگے یہ پڑھا کہ وہ 1 سال تک انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ تو یہ والی جو آیت ہے آیت نمبر 240 یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، اور اس کے کی ناسخ آیت جو ہے وہ ابھی گزری تھی 234 جس کا ترجمہ یہ تھا کہ تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ تو اب سال کے بجائے بعد میں جو آیت آ گئی تو سال کے بجائے 4 مہینے 10 دن ہو گئی مدت عدت،
اور جو یہ کہا گیا کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کرنا ہے، تو اس وصیت والی آیت کو سورہ نساء کی آیت میراث جو ہے اس نے منسوخ کر دیا، اور بیوی کے اوپر اپنے شوہر کے مرنے کی صورت میں اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ ہے، اور اگر ان کی اولاد موجود ہے تو 8واں حصہ مقرر کر دیا گیا، تو اس کی وجہ سے یہ والی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ آیت نمبر 243 سے 252 تک کا ترجمہ سنیے۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور وہ کئی ہزار تھے؟ بس اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ وہ مال اس کے لیے کئی کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی کرتا اور فراخی کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے نبی، کہ آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پہ جہاد فرض کر دیے گئے تو تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پہ لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے کہا ہم پر اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی وسعت نہیں ملی۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین اور وہ بقیہ چیزیں ہوں گی جنہیں آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے، اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزماتا ہے، پس جس نے اس سے سیر ہو کر پانی پیا وہ مجھ میں سے نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے تو حرج نہیں۔ پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت نے وہ نہر پار کر لی اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں۔ وہ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے، انہوں نے کہا کئی بار چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ، اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بس مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی اور جو چاہا اسے سکھایا۔ اور اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً ساری زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ جالوت وہ تھے جو ان کے دشمن تھے، اور ان سے لڑنے کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ انہی میں سے کسی کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو پھر جب اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا، اور یہ اعتراض جو تھا یہ ان کی ہٹ دھرمی کا مظہر تھا۔ نبی نے ان کا اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی اور بادشاہی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، جبکہ اللہ نے فرما دیا کہ اس کے پاس جسم میں اور عقل جو ہے اس میں تم سے بڑھ کر ہے، وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کے طالوت کے بادشاہت کے بعد اس کی برکت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ تابوت لوٹا دے گا جو تم سے چھین لیا گیا تھا، اور یہ تابوت سکینہ تھا جو پچھلی لڑائیوں میں ان سے کھو گیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی چیزیں موجود تھیں، ان کے عصا تھا اور کچھ اور چیزیں بھی تھیں، اور یہ ان کے لیے بہت برکت کا نشان تھا، فتح کا نشان تھا، اور یہ کھو گیا تھا۔ پھر طالوت کی بادشاہی میں یہ انہیں دوبارہ مل گیا، تو اس سے بھی نشانی پتہ چل گئی کہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر کردہ ہے۔ اس کے بعد جب لشکر کو لے کر نکلتے ہیں تو اللہ ان کی آزمائش کرتے ہیں ان لوگوں کی، اور وہ انہیں کہتے ہیں طالوت کہ جو شخص اس نہر میں سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ جب نہر پہ سے گزرے تو اکثریت نے اس نہر میں سے سیر ہو کر پی لیا، اور تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے صرف چلو بھر پیا جس کی اجازت دی گئی تھی۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ جس نے چلو بھر پانی پیا تھا وہ تو سیر ہو گیا، اور جس نے خوب پیٹ بھر کر پیا تھا اس کا حال یہ ہوا کہ اس کے پاس سے جو ہمت تھی وہ جاتی رہی اور لڑنے کے قابل نہیں رہا۔
یہ اللہ کے حکم سے روگردانی کا نتیجہ تھا۔ اور اس کے بعد جب لڑائی ہوئی تو جالوت کے لشکر بہت بڑا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، وہ تعداد میں قلیل تھے، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پہ صبر کے دہانے کھول دے۔ ایک تو اللہ کے حکم کو انہوں نے پورا کیا کہ وہ نہر میں سے چلو بھر پیا، دوسرے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم پر صبر دے دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور اس سب کے بعد دشمن سے بھڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تیسرا سپارہ یعنی تلک رسول شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ساتھ اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، ہم نے تمہیں جو کوئی دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی یا سفارشی کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حدیث اسراء سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء اکرام کو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے مختلف درجات اور مراتب کے حوالے سے دیکھا تھا۔ تو یہ اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا کہ سب رسول ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہمارے لیے لیکن کیا حکم ہے، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے جس میں یہ فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ تو اس کا مقصود یہ ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت عطا کرنا یہ انسانوں کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور انسان کا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، اس پر ایمان لے، اور تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا اور تمام انبیاء سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انبیاء کے معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اس نے انہیں جو رزق عطا کیا اس میں سے اللہ کے راستے میں یعنی نیکی کے راستے میں خرچ کریں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ قرآن کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جو کہ 255 آیت ہے بقرہ کی۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھک آتی نہیں، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ یہ 255 ہے۔ اس کے بعد کی بھی دو آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم آیت الکرسی کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں یہ بہت عظیم الشان آیت ہے، اس میں بہت ساری حدیث آتی ہیں۔ ایک میں اس کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ امام احمد نے حضرت ابی ابن کعب سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، کتاب اللہ کی سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو پھر ابی بن کعب نے جواب دیا، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، اور یہ عرش الہی کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی تخصیص بیان کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگ سب نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، بخاری کی حدیث، جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ 3 راتوں شیطان سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد تیسری رات کی صبح جب ہوتی ہے تو شیطان انہیں آیت الکرسی سکھا کر جاتا ہے، اور وہ کیا الفاظ کہتا ہے شیطان کہ اگر تم رات کو بستر پر آؤ اور اسے
پڑھ لو، آیت الکرسی مکمل پڑھ لو تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس نہ آ سکے گا۔ تو یہ شیطان کہتا ہے، اور اس کی یہ بات سن کر، حضرت ابو ہریرہ سے یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے تم سے بات سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ عرض کیے نہیں، تو فرمایا کہ یہ شیطان تھا۔ تو شیطان آیت الکرسی سکھا کے چلا گیا۔ اچھا، اب یہ آیت الکرسی جو ہے یہ 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کا معبود برحق ہے، یہ بتایا گیا۔ الحی القیوم، اس کا مطلب ہے کہ زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی، یعنی کہ وہ قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، تمام موجودات اس کی محتاج ہیں اور وہ خود ان سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی وہ ہر قسم کے نقص سے اور غفلت سے پاک ہے، اسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اور اونگ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نیند جو ہے وہ اونگ سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اور یہاں دونوں کا انکار کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ اونگ، جو کہ ذرا سی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک حدیث میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور نہ اس کے یہ شایع نشان ہے کہ وہ سوئے، وہ میزان کو جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، اس کا حجاب نور اور ابو بکر کی روایت کے مطابق نار ہے، اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار اور تجلیات سے مخلوق میں سے ہر وہ چیز جل کر راکھ ہو جائے جس پر اس کی نظر پڑے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ سارے کے سارے اس کی مخلوق ہیں، اس کی مملوک ہیں، اور سب کے اوپر اس کا غلبہ اور اس کا تسلط ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اسے سفارش کر سکے؟ بہت سارے قرآن کے مقامات ہیں جہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے۔ سورہ نجم کی آیت 26، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارشیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش کو پسند کرے۔ سورہ الانبیاء 28 میں، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو۔ اور احادیث میں بھی یہ والی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شفاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شفاعت ہے اس میں کیا فرماتے ہیں کہ میں عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے حالت سجدہ میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کراؤں گا۔ تو یہ تمام چیزیں کس کے ذیل میں آ رہی ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، صرف اس کے سوا جس کو وہ اذن دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کے ماضی، حال اور مستقبل سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر اس کے بعد ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پہ دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر کہ وہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کے اوپر مطلع نہیں ہو سکتا، مگر اللہ تعالیٰ اگر معلوم کروا دے اور مطلع فرما دے تو پھر مطلع ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ علم غیب کا اوپر ایمان کی پختگی عطا کرتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے، اور عرش الہی کا کوئی شخص، عرش الہی جو ہے اس کے بارے میں کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ امام ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو پھیلا کر آپس میں ملا دیا جائے تو کرسی کی وسعت کے مقابلے میں یہ ایسے ہوں گے جیسے بیابان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ اس کے اوپر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کی کرسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن وسعت اس کی اتنی زیادہ ہے۔
ولا یعودہ حفظہما، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. کن کی حفاظت؟ یعنی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کی حفاظت اس کے لیے کوئی گرا نہیں ہے، نہ اسے یہ سب کچھ مشقت میں مبتلا کرتا ہے. یہ سب اس کے لیے بہت سہل اور بہت ہی آسان ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کا مطلب ہے عالی مرتبہ، عظیم بہت جلیل القدر. اور تمام سلف صالحین جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس پوری کی پوری کیفیات کے اوپر جو اللہ نے آیت الکرسی میں بیان کی ہے، اس پر اسی طرح ایمان لایا جائے جیسے کہ یہ اللہ کی کتاب میں اور سنت میں مذکور ہیں، اسی طرح ان پر ایمان لایا جائے. آگے کی آیت یہ کہتی ہے کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین. اس کے معنی یہ ہے کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک روشن اور واضح دین ہے. اس کے دلائل اور براہین بالکل کھلے ہوئے ہیں. یہ دین اس بات کا بالکل محتاج نہیں کہ کسی کو زبردستی اس میں داخل کیا جائے. جب اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت عطا فرماتا ہے اور ایک شخص کے لیے شرح صدر اور نور بصیرت سے نواز دیتا ہے تو پھر وہ دین میں داخل ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کے دل کو اللہ تعالیٰ اندھا کر دیتا ہے، اس کے کان اور آنکھوں میں مہر لگا دیتا ہے، تو کوئی بھی دین میں اسے زبردستی لے کر کے نہیں آ سکتا. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، لَا انفصام لَہَا، جو ٹوٹنے والا نہیں. یہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے تمام شریکوں، بتوں اور ان تمام معبودان باطلہ کو ترک کر دے جن کی عبادت کی شیطان دعوت دیتا ہے، اور وہ شخص اللہ کی توحید کو اختیار کر لے، صرف اور صرف اس کی عبادت کرے اور صدق دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے کہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اللہ نے بتا دیا تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا. معنی کیا ہے؟ یعنی وہ اپنے معاملے میں ثابت قدم ہو گیا، وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے. اور پھر کہتے ہیں مجاہد فرماتے کہ عروۃ الوثقی یعنی مضبوط کڑا جو ہے اس سے مراد ایمان ہے. ایک جگہ یہ آیا کہ اس سے مراد اسلام ہے، وہ کڑا جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، جو مضبوط ہے، مستحکم ہے اور گہرا ہے. یہ تمام باتیں اس کے بارے میں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں. طاغوت ہم نے جیسے کہ ابھی دیکھا کہ بت اور تمام معبودات ہر اس شے پہ مشتمل ہے جسے زمانے جاہلیت کے لوگوں نے اختیار کیا تھا، خواہ اس کا تعلق بتوں کی عبادت سے ہو یا ان سے فیصلے کروانے سے یا ان سے مدد مانگنے سے، یہ سب طاغوت میں آ جاتے ہیں. اچھا، پھر یہ نقطہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نور کے لفظ کو واحد کہا اور ظلمات کو جمع استعمال کیا. یعنی اللہ تعالیٰ ایک نور ہے جس کی طرف تمام ظلمات سے نکال کے وہ انسان کو لے آتا ہے. لیکن اگر کوئی طاغوت کے ساتھ لگ جائے تو پھر وہ اسے بہت ساری گمراہیوں کے اندر لے کر کے چلا جاتا ہے. نور تو ایک ہے اور طاغوت اور ظلمات جو ہے وہ بہت سارے ہیں. حق واحد ہے اور باطل کے انواع و اقسام بہت ساری ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی طرف رہنمائی عطا فرمائے. آیت نمبر 258 سے 260 تک کا ترجمہ. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا یعنی نمرود میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا. چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہے. یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا. اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہا؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو موت کی حالت میں 100 سال رہا. البتہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ، وہ بالکل سڑا بسا نہیں ہے. نیز دیکھ اپنے گدھے کے ڈھانچے کو، اور یہ اس لیے ہوا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں. اور تو گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں ابھار کر جوڑتے، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. پھر جب اس کے سامنے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے
اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں تو قلبی اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر تو 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ اب جو میں آیات پڑھی تھی ان میں 2 واقعات آئے، ایک وہ حضرت عزیر کا واقعہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دے دی تھی، اور 100 سال کے بعد وہ زندہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گدھے اور اپنے آس پاس کے جو سامان تھا اس سب کو دیکھا تھا، اور ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے اس کی ہڈیاں اور گوشت ایک دوسرے پہ چڑھ کے پورا کا پورا دوبارہ زندہ ہوا ان کا گدھا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت دکھانے کے لیے انہوں نے پرندوں کو لیا، انہیں ٹکڑا ٹکڑا کیا اور انہیں مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نام نے حکم دیا، اور انہوں نے ان پرندوں کو آواز دی، تمام پرندے اڑتے ہوئے آ گئے ان کے یعنی کہ اعضاء، اور اس کے بعد دوبارہ مل کر پھر سے وہ بن گئے۔ یہ 2 جو واقعات ہیں جو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ایسے مافوق الفطرت واقعات ہوئے اور اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور ہم اس کے اوپر 100% ایمان لاتے ہیں، سوچنا یہ کہ یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اس بات میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے، چاہے جتنے سال بھی وہ پڑا رہا ہو یا جتنے ٹکڑے بھی اس کے ہو گئے ہوں، اللہ کے حکم سے وہ لمحہ بھر میں دوبارہ زندہ ہو سکتے۔ لہٰذا اس بات میں کیا مشکل ہے کہ وہ موت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ نئی صورت میں زندہ کر کے کھڑا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آیت 261 سے 274 تک کریں گے، جس میں پوری کی پوری بیان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالی نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ نہایت بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کر دو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پہ مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی تو صاف چٹان رہ جائے، اور ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دل جمعی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو پھوار ہی کافی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو، پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر رکھ دے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں، اور مت ارادہ کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا، جبکہ تم خود تو وہ چیز لینا بھی پسند نہیں کرتے، الا یہ کہ اس کی بابت تم چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتے حکمت دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت بھلائی عطا کی گئی، اور ان باتوں سے عقل مندی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور تم کسی قسم کا خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے،
اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا صلہ دیا جائے گا اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں۔ ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرے، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان آیات کو مختصر کرنا ان کی تشریح کو بہت مشکل کام تھا۔ ہم نے 6 پوائنٹس کے تحت اس کو مختصراً بیان کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو 700 تک گنا بڑھا دینے، 700 گنا صدقے کو بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں تفہیم القرآن کے حاشیے میں لکھا ہے کہ مال کا خرچ خواہ اپنی ضروریات کی تکمیل میں ہو، یا اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے میں، یا اپنے اعزاء و اقربا کی خبر گیری میں، یا محتاجوں کی اعانت میں، یا اشاعت دین اور جہاد کے مقاصد میں، بہرحال 2 شرطیں ہوں: اگر وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہو جیسا اللہ نے کہا ویسے خرچ کریں، اور دوسرا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے ہو، تبھی اس کا شمار اللہ کی راہ میں ہوگا۔ اور پھر کہا کہ جس قدر خلوص اور جتنے گہرے جذبے کے ساتھ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک دانے میں اتنی برکت دیتا ہے کہ اس سے 700 دانے اگ سکتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ تمہاری صدقات کو بھی اسی طرح نشوونما بخشے، اور 1 روپے کے خرچ کو اتنی ترقی دے کہ اس کا اجر 700 گنا تک تمہیں پلٹ کر ملے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات یہاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک کہ وہ وسیع واسع یعنی کہ فراغ دست ہے، واللہ واسع علیم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ فراغ دست ہے، اس کا ہاتھ تنگ نہیں کہ تمہارا عمل فی الواقع جتنی ترقی ہو، جتنے اجر کا مستحق ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کم دے، نہیں، وہ اس سے بڑھ کر دے گا۔ اور دوسرے کہ وہ علیم ہے، کہ وہ بے خبر نہیں ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کے اندر کیا جذبہ ہے، ایسا نہیں کہ اس سے ناواقف رہ جائے اور تمہارا اجر مارا جائے۔ اس کے بعد ایک مثال آئی ہے، 2 مثالیں آئی ہیں، دراصل 2 مثالیں آئی ہیں۔ پہلی مثال جو ہے وہ چٹان کی ہے جس کے اوپر موسلادھار بارش ہوئی اور اس کو صاف کر دیا۔ یعنی یہ موسلادھار بارش نرم اور ملائم چٹان کو بالکل دھو کر صاف کر دیتی ہے، اور اس پر قطعاً کوئی مٹی باقی نہیں رہتی، سب صاف ہو جاتی ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ یہ اس شخص کی مثال ہے جو صدقہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، یا دکھ دے رہا ہے اس شخص کو جسے اس نے دیا ہے۔ اس سارے عمل کی وجہ سے، اس دکھلاوے کی وجہ سے یا ریاکاری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے تمام اجر ختم ہو گیا۔ گویا لوگوں کو ان کے اعمال مٹی کی طرح نظر آتے ہیں، مگر بالآخر یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ اور یہ اپنے اعمال کا کوئی صلہ نہیں پائے گا۔ اب دوسری جو مثال ہے وہ تو مومنین کی مثال ہے۔ مومنین کی مثال کیا ہے؟ پوری دل جمعی کے ساتھ، تثبیتا من انفسہم، وہ پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور پورا پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی مثال کیسی ہے کہ اصابہ وابل، کہ ایک ایسی زمین جس کے اوپر وابل شدید بارش کو کہتے ہیں، اور شدید بارش پڑی تو کیا ہوا کہ باغ نے دگنا پھل دیا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر اس کے اوپر شدید بارش نہیں پڑی تو کیا ہوا؟ پھوار ہی کافی ہے۔ فَطَلٌ کے معنی کہتے ہیں کہ پھوار، یہ ہلکی بارش کے ہیں۔ اب اس کی مثال سے کیا بات پتہ چلی؟ یعنی اونچی جگہ کا یہ باغ، اس میں کبھی بھی قحط زدگی نہیں ہوگی۔ اگر موسلادھار بارش ہوئی تو دگنا پھل دے گا، اور اگر ہلکی بارش ہو گئی تب بھی کافی ہے اس کے لیے۔ یہی مثال ہے مومنوں کے عمل کی، کہ مومنوں کا عمل ضائع نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، بڑھاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اور ہر عمل کرنے والوں کو اس کے عمل کے مطابق جزا مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں عمدہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اگلی آیت میں یہ والی بات آ گئی کہ کون سا مال خرچ کرنا ہے۔ اچھا، اگر تمہارا کسی پر کوئی حق ہو، ٹھیک ہے، ہمارا کسی پہ کوئی حق ہے، اور وہ شخص اس سے زیادہ جتنا تمہارا حق بنتا ہے، اس کے بعد کیا بات کہی گئی کہ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو تم کماتے ہو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہاری زمین سے نکالی ہیں،
اور ارادہ نہیں کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا، جبکہ تم خود تو وہ چیز لینا بھی پسند نہیں کرتے، سوائے اسے کہ تم اس کی بابت چشم پوشی کر جاؤ۔ اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر کوئی حق واجب ہو اور وہ شخص جتنا حق بند ہے اسے کم لے کر آئے تو پھر اسے کبھی بھی انسان قبول نہیں کرتا اور رد کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے اس چیز کو کیسے پسند کرتے ہو جسے تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یعنی میرا تم پر یہ حق ہے کہ اپنے پاکیزہ اور عمدہ ترین مال کو میرے لیے خرچ کرو، نہ کہ ردی اور خراب مال کو خرچ کرو۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ جب انسان خرچ کرنے کا ارادہ کر ہی لیتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کس بات کا وسوسہ ڈالتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تندرستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اس میں کیا بات آتی ہے کہ شیطان جو خوف دلاتا ہے انسان کو کہ اپنے ہاتھوں کو روک لے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ تنگدستی کا خوف دلانے لگتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب انسان اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے تو یہ شیطان اسے گناہ، بے حیائی اور حرام کے کاموں کا حکم دیتا ہے، لہٰذا اس کا مال خرچ تو ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مال کے روکنے سے مال اس کے پاس بچ جاتا ہے، مال بھی خرچ ہو جاتا ہے اور گناہ، بے حیائی اور حرام کے کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سخت عذاب کا موجب بھی بن جاتا ہے۔ تو شیطان کے اس وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بڑھا دینا چاہیے اپنے ہاتھ کو۔ اس کے بعد آگے آیا کہ دونوں چیزیں صحیح ہیں، صدقے کو ظاہر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور پوشیدہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن پوشیدہ کی زیادہ افضلیت ہے۔ اگر تم پوشیدہ کر کے اہل حاجت کو دو تو وہ تمہارے لیے خوب تر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ و خیرات پوشیدہ طور پر دینا ظاہر طور پر دینے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ ہاں البتہ ظاہری طور پر دینے میں کوئی مصلحت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مثلاً دوسرے لوگ بھی اس کی اقتداء کرنے لگیں گے اور یہ لوگوں میں مقبول ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے ظاہری دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا چھٹا نقطہ یہ بنتا ہے کہ مساکین کون ہیں، مسکین کون ہے۔ یہ حدیث ایک آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو چکر لگاتا ہے اور اسے ایک یا دو لقمے اور ایک نوالا یا دو نوالے اور ایک یا دو کھجوریں لوٹائی جاتی ہیں۔ صحابہ نے کہا پھر مسکین کون ہے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کے پاس اس قدر مال نہ ہو جو اس کی ضرورت پوری کر دے، اور نہ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہو کہ یہ فقیر ہے تاکہ اس پہ صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگتا ہے۔ آیت نمبر 275 سے 281 کا ترجمہ سنتے ہیں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور صلاۃ قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو آسانی سے تک اسے مہلت دو، اور تمہارا صدقہ کرنا یعنی قرض معاف کر دینا تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اب ہم احادیث رسول دیکھتے ہیں جس میں سود کھانے والوں کی مذمت ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ سود کھانے والے کو روز قیامت اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے وہ مجنون ہو اور اس کا گلا گھٹ رہا ہو۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو بیان کیا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کھانے والے، کھلانے والے، دونوں گواہی دینے والوں
اور اس کے لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو سودی لین دین کے بارے میں گواہی دے یا سودی دستاویز کو لکھے، اور اگر کسی معاملے کو بظاہر شرعی صورت میں پیش کیا جائے لیکن حقیقی طور پر وہ سودی ہو تو اس کی ظاہری صورت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ زمانے جاہلیت کا سارا سود تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، اب تمہیں کسی کمی بیشی کے بغیر صرف اپنی اصلی رقم ملے گی، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سارے سود کو معاف کرتا ہوں۔ سود میں بے برکتی ہے۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ سود کو نابود یعنی ختم کر دیتا ہے، یا تو اسے اس کے مالک کے ہاتھ سے نکل کر بالکل ختم کر دیتا ہے، یا اسے اس کے مال کی برکت سے محروم کر دیتا ہے اور وہ اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا، اور پھر اس کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور قیامت کے دن بھی عذاب ملے گا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ صدقات کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تو اپنے گھوڑے کی کے بچے کی۔ اچھا، حدیث ہے کہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کے فرماتے ہیں، جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاک مال قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرما لیتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حرام سے محفوظ رکھے اور حلال اور پاک اور طیب مال سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آیت نمبر 282 سورۃ البقرہ کی، اور یہ طویل ترین آیت ہے قرآن کی، اور یہ آیت دین ہے۔ اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کر دے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہو، اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لکھواتے وقت وہ مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے۔ لیکن اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے نادان یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، کہ اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو۔ یہ اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ مدت کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ درست طریقہ ہے، اور اس طرح تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، تم آپس میں نقد جو تجارتی لین دین کرو اسے نہ لکھا جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقینی یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت دین کا خلاصہ، اس کے احکام کا خلاصہ ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ یہ قرض ہے، اور کتابت یعنی اسے لکھوانا ہے۔ کتابت الدین، اس کے احکامات کا خلاصہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرے تو لکھوا لے۔ کیوں لکھوا لے؟ تاکہ پہلی بات یہ قرض کی مقدار اس میں لکھوا لی جائے، مقرر ہو۔ دوسری بات یہ کہ قرض ادا کرنے کا وقت اس میں مقرر ہو جائے، اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں یہ لکھا جائے۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر اس بات کا امکان کم رہ جائے گا کہ ان میں آپس میں اس معاملے میں اختلاف ہو یا جھگڑا ہو۔ پھر اس کے بعد یہ پوائنٹ ہے کہ جسے لکھنے کو کہا جائے یعنی کاتب، وہ کاتب انکار نہ کرے۔ پھر اس کے بعد جو شخص قرض لے یعنی جو قرض دار ہے وہی دستاویز کا مضمون لکھوائے گا۔ جو قرض لے رہا ہے وہ دستاویز کا مضمون لکھوائے گا، وہ درست تحریر کروائے، اور اس معاملے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ اگر وہ اس قابل نہ ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ یہ مضمون لکھوائے گا، اور گواہی کے لیے 2 مومن مرد چاہیے، یا اگر مرد 2 میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں لے لی جائیں۔ اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ چھوٹا بڑا جو بھی قرض ہو اس کے لکھنے میں سستی نہ برتی جائے۔ یہ کتابت الدین کے احکامات کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد کی جو آیت آتی ہے وہ رہن کے بارے میں ہے۔
ریحان مقبودہ، یہ آیت نمبر 283 ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی یعنی رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس کر دے اور اپنے رب اللہ سے ڈرے، اور اگر تم چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ریحان مقبودہ کیا ہے؟ وہ شے جو رہن رکھی جائے، دستاویز کے بدلے جو چیز رہن رکھی جائے اور اس کا قبضہ دے دیا جائے، پھر قرض کی واپسی جب ہو جائے تو یہ والی چیز واپس کر دی جائے گی۔ اچھا، اب یہ کس صورت میں پیش آ سکتا ہے کہ سفر کے دوران کسی نے قرض کا لین دین کیا۔ اب قرض کا لین دین کرنے کی ضرورت تو پڑ گئی، لیکن ان کے پاس دستاویز کوئی لکھنے والا نہیں ملا، یا وہ زمانہ بھی مختلف تھا، کسی کو اپنے سفر کے دوران قلم اور سیاہی نہیں مل سکی، یا کوئی بھی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ دستاویز تیار نہ کی جا سکتی ہو۔ اگر ایسی چیز ہو تو پھر جو قرض دار ہے یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ دستاویز نہیں لکھوائے گا، بلکہ کوئی چیز جو ہے رہن کے طور پر دے دے گا، اور جس کے پاس رہن ہے یعنی جس کے پاس وہ چیز رکھی گئی ہے وہ اس چیز کو امانت کے طور پر رکھے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، ٹھیک ہے، جتنی مدت تک بھی رکھی گئی۔ پھر جب وہ قرض دار آئے گا اور اپنا قرض لوٹا دے گا مکمل، تو پھر اس کی یہ چیز اسے واپس کر دی جائے گی۔ اگر جس کے پاس رہن رکھوایا گیا تھا اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، اس شے سے استعمال میں لے آیا، تو یہ اس کے اوپر حرام ہوگا۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے یہ بات لکھی ہے کہ البتہ اگر کوئی جانور رہن لیا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے سواری اور بار برداری کی خدمت لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دراصل اس چارے کا معاوضہ ہے جو کہ وہ شخص اس جانور کو اس عرصے میں کھلائے گا۔ اور اب آخری 3 آیات سورہ بقرہ کی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو حضرات صحابہ کرام بہت شدید غم میں مبتلا ہو گئے تھے، اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو تباہ و برباد ہو گئے، ہمارے قول اور عمل کا مواخذہ ہوتا تھا مگر اب ہمارے دلوں کا مواخذہ بھی شروع ہوا، دل تو ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ پھر صحابہ اسی کلمہ کو کہتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 285 اور 286 نازل کر دی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا اور اعمال کے مواخذے کو برقرار رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک کہ عمل نہ کریں یا کلام نہ کریں۔ اور پھر یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے اس کے ذمے نہ لکھو، اور اگر وہ اس کے مطابق عمل کر لے تو ایک برائی لکھ لو، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرے اور ابھی تک اسے نہ کرے تو پھر بھی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو۔ تو پھر یہ جو آگے کی آیت آ گئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا،
کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے، اور جو برائی کمائی اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو پھر یہ ہو گیا ہماری امت کے لیے کہ جب تک اس کا عمل نہیں کریں گے، دلوں پر آنے والے خیالات کے لیے اللہ مؤاخذہ نہیں کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو آخری کے 285 اور 286 آیت ہے، اس کے جو فضیلتیں ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان کی کیا فضیلتیں؟ امام بخاری نے ابو مسعود کی حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہوں گی۔ امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا، جو کہ 6 آسمان پہ ہے، اور زمین سے اوپر آنے جانے والی چیزیں یہیں پہنچتی ہیں، پھر ان کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو کچھ زمین میں آتا ہے وہ بھی یہاں تک پہنچتا ہے، پھر ان کو وہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں: پانچوں وقت کی صلاح، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، جبریل بھی آپ کے پاس تھے کہ آپ نے اپنے اوپر ایک آواز سنی تو جبریل نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، وہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا تھا۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہا اور عرض کی کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ ان آیتوں میں سب سے پہلے ایمان کی تصدیق ہے، اور اس کے بعد لا نفرق بین احد من رسلی، تمام انبیاء کو مانتے ہیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے مغفرت مانگ لیں، غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کسی نفس کے اوپر اس کی مقدرت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ جب ہم نے دیکھے ابھی پڑھا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ کی آیت سے صحابہ کرام کو جو خوف دامن گیر ہوا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت دے کر اس کو اطمینان دلا دیا، تسلی کرا دی کہ اگرچہ وہ حساب کر سکتا ہے اور وہ سوال کر سکتا ہے، جو کچھ دلوں کے اندر آئے اس پر عذاب بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وسوسوں اور خیالات کو، جن کو کہ دور کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ نہیں کرے گا، اور بلکہ وسوسے جو ہیں وہ بھی ایمان ہی کی علامت ہوتے ہیں، اور انسان کا کام یہ ہے کہ ان کو جھٹک کے اور اپنے کام شروع کر دیں۔ اور اس کے بعد لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اچھے کام کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ ملے گا، اور برے کام کرے گا تو اس کو اس کا نقصان ملے گا۔ یعنی کہ یہ اچھے اور برے اعمال جو انسان آرام سے انسان کے اختیار کے اندر ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ حساب کرے گا۔ اور پھر انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اب عمل کے اندر بھی 2 چیزوں سے انسان اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، کیونکہ عمل کرنے میں بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، اور عمل کرنے میں بھی نسیان ہو سکتا ہے، اور ہم خطا وار ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر بھول کر ہم نے کوئی فرض ترک کر دیا، یا بھول کر کسی فعل حرام کا ارتکاب کر لیا، یا جہالت کی وجہ سے کسی شرعی کام کو شریعت کے مقررہ کردہ طریقے کے مطابق نہیں انجام دے سکے، تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ یعنی پہلے تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ دلوں کے خیالات کا مواخذہ نہیں کروں گا، عمل کا کروں گا۔ پھر عمل میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم سے بھول ہو جائے اور ہم سے خطا ہو جائے تو اسے بھی آپ ہمارے لیے معاف کر دیجیے گا۔ یہاں آسانی اللہ سے مانگی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث کو بیان کیا جا چکا ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ نے کہا قال اللہ نعم، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا نعم، یعنی جب ہم نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا۔ اور ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ ہم سے پہلے لوگوں پر جو بوجھ آیا تھا وہ ہم پر نہ ڈال، خواہ ہمیں اس کی طاقت بھی ہو، جیسا کہ تو نے سابقہ امتوں پر ان کے بوجھ ڈال دیے تھے، اور انہی بوجھوں کے دور کرنے اور ان کے ہٹانے ہی کے لیے تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بےحد آسان اور سہل دین دے دیا، تو اب ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آسان سہولت، آسان دین عطا کر دیا۔
اس کے بعد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ہمارے پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت ہے اس کو ہمارے سر پر نہ لگ. یعنی اب یہاں کون سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ ایسی تکلیفیں، ایسی مصیبتیں، ایسی آزمائشیں ان میں مبتلا نہ کرنا جن کے برداشت کرنے کی ہم میں ہمت اور طاقت نہ ہو. اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا. اور اس کے بعد واعف عنا، کہ ہم سے جو گناہ اور کوتاہی اور لغزش ہوئی ہے اسے درگزر فرما لے. واغفر لنا، کہ ہمیں بخش دے، یعنی ان گناہوں کو جن کا تعلق ہمارے اور تیرے بندوں کے حقوق سے ہے تو انہیں بھی معاف فرما دے. ورحمنا، اور مستقبل میں بھی ہم پر رحم فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کسی اور گناہ میں مبتلا نہ ہوں. علماء نے یہ کہا ہے کہ گناہ گار کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی کہ اس کے اور اللہ کے مابین جو ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. دوسری، بندوں سے اسے چھپائے اور ان میں اسے ذلیل اور رسوا نہ کرے. تیسری، آئندہ اس سے بچائے، پھر اس طرح کے گناہ میں دوبارہ مبتلا نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہمیں یہاں پہ سکھا دیا. اور کافر قوم پر غالب کر دے، یعنی ان پر جنہوں نے تیرے دین کا انکار کیا، تیرے سوا غیر کی عبادت کی، تیرے بندوں کو تیرا شریک بنایا، تو ان پر ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما. ان کے مقابلے میں دنیا اور آخرت میں ہماری عاقبت کو اچھا کر دے. آمین یا رب العالمین. اللہ کے پاک بابرکت نام کے ساتھ آج ہم نے سورہ البقرہ کی الحمدللہ تفسیر ختم کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.